تھا کہ میں ذاتی طور پر اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا، ذاتی طور پر۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبری دے کر مجھے حفاظت میں رکھے، یہ بالعرض ہو گیا۔ ذاتی طور پر میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک ہر نفس یہ امر بالسوء کرتا ہے، حکم بالسوء کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جیسے میرے رب مہربانی کر دے۔ یہاں تو استعمال کرنا چاہیے الا من رحم ربی، کیونکہ ذی عقل کے لیے من استعمال تو نفس امارہ کا توبہ قبول کر لیتا ہے، رحیم مہربان ہے، تو نفس مطمئنہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی آ جاتی ہے۔ بادشاہ کا نام تھا ریان ابن الولید، جو عزیز مصر تھا اس کا نام تھا قطفیر۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنائے جا رہے تھے تو بن گئے، اور ان کو بتا دیا بادشاہ نے کہ جہاں تک ملک مصر میں مجھے جانے کی اجازت ہے وہاں تجھے بھی۔ یوں سمجھو کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ میں برائے نام ہوں، حقیقت میں تم بادشاہ ہو۔ میں برائے نام ہوں، حقیقت میں تم بادشاہ ہو۔ اس زمانے میں عزیز مصر مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی بیوی زلیخا بیوہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس نے شادی کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یا نہیں؟ روایتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کر دی، دوسری روایت میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی نہ کی۔ جو حضرات شادی نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی یہ فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں اس نے فحش کا ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام سے، ایک بار ارادے میں ناکام ہو گئے، پھر بات مشہور ہو گئی، پھر اس کے بعد عورتوں کا مجمع لگا، پھر عورتوں کو بتا دیا کہ میرا اس کے محبت کے اندر فریفتہ ہونا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ تم مجبور ہو گئی ہو کہ تم نے اپنے ہاتھ کاٹ دی۔ جب تم مجبور ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو رہ نہیں رہا، میرے پاس تو رہ بھی رہا، میری مجبوری کا اندازہ تم لگاؤ۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات میری آئندہ نہ مانے تو میرا تقاضا پورا نہ کرے تو پھر اس کو ضرور قید میں رکھا جائے گا اور اس کو سخت سزا ملے گی، میں چھوڑوں گی نہیں اس کو۔ اس وقت عورتوں کے سامنے کہا ہے، یہ پیچھے گزر چکا ہے، کیا کہا تھا؟ لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قید میں ہوگا یا ذلیل ہوگا۔ گویا وہ بار بار کرنا چاہتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام بار بار اس سے بچ کر رہنا چاہتے تھے اور رہ بھی گئے۔ تو اس وجہ سے اس نے ارادہ فاحش کیا تھا تو پیغمبر کی بیوی نہ بن سکی۔ کچھ حضرات نے یہ کہا ہے کہ فاحش کیا نہیں تھا، ارادہ فاحش تھا، لہذا پیغمبر کی بیوی بن سکتی ہے، فاحش کیا نہیں تھا بلکہ ارادہ فاحش ہو گیا تھا۔ پھر توبہ بھی کر دی بعد میں، اس کا وقت بھی چلا گیا، ایج بھی چلا گیا، خیر شادی انہوں نے کر دی۔ یہ دو قول ہیں، بہرحال ترجیح جس نے جس کو دینی ہے وہ دے دے، یہ کوئی اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، عملی مسائل نہیں ہے، یہ ان مسائل میں ہیں جن کو تحقیقی مسائل کہا جاتا ہے، اور صرف اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی اطمینان ملے۔ تو اگر اس کی شادی ہو گئی تب بھی، اور اگر شادی نہ بھی ہوئی تب بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جوان ہو گئی تھی۔ ہاں وہ بات ہے، وہ جلالین میں لکھا ہوا ہے، اور بعض تفسیروں میں ہے کہ اس کو پھر دوبارہ اللہ نے جوان کر دیا۔ بہرحال ایج سے تو نکل گئی تھی، پھر اگر شادی ہوئی جوان ہو گئی معجزانہ طور پہ، کرامت کے طور پہ، یہ ہو سکتا ہے۔ اب آگے جی یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر میں قحط پڑا۔ اس بات کو کچھ فلسفی سائنسی لوگ رد کرتے ہیں کہ مصر میں قحط پڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر میں دریائے نیل ہے، دریائے نیل بڑا، دنیا میں سب سے زیادہ لمبا دریا دریائے نیل ہے۔
وہ جہاں موجود ہے وہاں سے بڑاس نکلتا ہے، اس سے نمی پیدا ہوتی ہے، پورے مصر میں پھیلتی ہے۔ جب نمی موجود ہو اور بارشیں، یہ دریا موجود ہو، بھاپ موجود ہو، تو پھر بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پھر مصر میں قحط سالی کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ سائنسدان کہتے ہیں۔ ان کو جواب یہ دیا جائے گا، پہلی تمہاری یہ بات غلط ہے کہ جہاں دریا موجود ہو تو وہاں پر ضرور بارشیں ہوں گی اور قحط سالی نہیں ہو سکتی، یہ بات تمہاری کمزور ہے۔ کراچی کے قریب سمندر کا دریا ہے، آج کل تو بارشیں ہوتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں کراچی میں سال کے 12 مہینوں میں 2 سالوں میں بھی 3 سالوں میں بھی ایک بار بارش نہیں ہوتی تھی۔ پرانا یعنی آج سے 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، 45-50 سال پہلے کی بات۔ حالانکہ بالکل دریا کے کنارے، یہ بارشیں برسانا دریا کا کام نہیں ہے۔ اگر دریا کا بڑاس اور بھاپ جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دے تو یہ بھاپ اور یہ بڑاس، یہ بارش بن نہیں سکتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کو کتنا پابند کرتا ہے اور اسباب کو کتنی آزادی دیتا ہے۔ مصر میں اگرچہ بحر نیل ہے تب بھی اس کے ہوتے ہوئے قحط سالی ہو سکتی ہے، کیونکہ قحط سالی ارادے خداوندی سے ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اسباب کی ناکامی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اسباب کو اللہ ناکام بنا دیتا ہے تو قحط سالی ہو جاتی ہے۔ صحیح؟ آپ اس کی مثال سمجھیں، دیکھو ایک آدمی ہے، اس کی منی کی طاقت پوری ہے، اس کی بیوی میں منی کی طاقت پوری ہے، اور دونوں 20 سال سے جمع کر رہے ہیں اور دونوں کا بچہ نہیں ہو رہا، تو یہاں اسبابی قوت تو موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک اسباب کی طاقت کو ناکام کر دیا۔ یہ اسباب خود سے کام نہیں کرتے، بلکہ یہ تو کسی کے آرڈر کے نیچے ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ اور اسی طرح 60 سال تک پہنچ گیا، ایک بچہ ہو گیا، اب اس کے بعد مزید بچے بھی ختم ہو گئے، ایک اللہ نے دے دیا۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ اسباب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، قحط سالی مصر میں ہو گئی، کچھ غلہ بھی پیدا ہوا 7 سال کے بعد، پھر خشک سالی ہو گئی۔ اس خشک سالی نے یہ سبز اور ہریالی کو لپیٹ میں لے لیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ قحط یہ صرف ارض مصر میں نہیں ہوا تھا، بلکہ ارض مصر سے ہٹ کر کنعان میں، فلسطین میں، دنیا کی مختلف جگہوں میں ہوا تھا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ مصر کے اندر غلہ زیادہ ہے، وہاں سٹاک موجود ہے، سٹور کیا ہوا ہے، وہ غلہ بیچتے ہیں۔ اس زمانے میں جب پتہ چل جاتا کہ غلہ بیچتے ہیں تو اس طرف قافلے جاتے، وہاں سے غلہ خریدتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی 10، انہوں نے بھی کہا کہ ہم جاتے ہیں تاکہ وہاں سے غلہ خریدیں۔ پیسے لے کے گئے اپنے پاس، 10 بھائی چلے گئے، باپ سے جدا ہو گئے۔ ادھر جا کر یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت وجیہ، مصر میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام سے واسطہ پڑا۔ ویسے تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے بھی زیادہ درجے میں بڑے بن گئے، تو ان کے ساتھ ملنا ہر کسی کا تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایسے بڑے لوگ ہر کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس طرح کے خریدار لوگوں میں دیکھ لیے، بھائی نظر آ گئے، ان کو یقین ہو گیا تو میرے بھائی آئے۔ اور ظاہر بات ہے ان میں تبدیلی اتنی آئی نہیں تھی کہ وہ بڑی عمر کو پہنچے تھے، اور ایک آدمی جوانی کو پہنچ جائے، جوانی کے ابتدا سے لے کر جوانی کے انتہا تک، یا جوانی کے ابتدا سے لے کر بڑھاپے کے ابتدا تک، اس درمیانی عرصے میں اس میں اتنی تغیرات اور تبدیلیاں نہیں آتی۔ یوسف علیہ السلام تھے یا 12 سال کے تھے ایک روایت میں، 17 سال کی بھی ایک روایت میں، 7 سال کی بھی ایک روایت میں نے آپ کو 7 سال کی روایت ترجیحاً بتائی تھی۔ اس وقت تو وہ چھوٹے سے تھے، اب جب وہ آگے وقت گزار چکے تو زندگی میں ان کے ہاں کافی نمایاں تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے اپنے اس بھائی کو نہ پہچانا، وجہ یہ تغیر زیادہ آیا تھا، تغیر کی وجہ سے نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر حالات معلوم کر دیے ان سے، کہاں سے آئے ہو تم لوگ، کتنے بھائی ہو؟
ہمارا باپ کیا کرتا ہے، ہمارا علاقہ کون سا ہے، یہ تعارف انہوں نے کر دیا۔ یہ تو تعارف کر سکتا ہے، بادشاہ ہے، لیکن اپنا نہیں بتایا۔ وہ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کون، وہ بڑے لوگوں سے اس کے خاندان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتے، چھوٹے لوگوں سے سارا پوچھ سکتا ہے، بھائی بتاؤ اپنا ڈیٹا پورا۔ انہوں نے بتا دیا ہمارے 12 بھائی تھے، 12 بھائیوں میں سے 2 بھائی ایک ماں سے تھے اور 10 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ ایک بھائی پرانے زمانے میں لڑکپن کے زمانے میں گم ہو گیا، لڑکپن کے زمانے میں گم ہو گیا ہے، باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر اس کے گم ہونے کے بعد توجہ بنیامین پر مرکوز ہو گئی، اس کو باپ نے ہمارے ساتھ چھوڑا نہیں، یہ جائے گا تو اس کو بھی خطرہ ہے میرے سامنے سے اوجھل ہو جائے گا۔ مصیبت کی ابتدا تو یوسف سے ہوئی ہے، یہ گم ہو جائے گا تو مصیبت کی انتہا اس پر ہو جائے گی، آزمائش کی۔ وہ ہمارے ساتھ بھیجا نہیں، ہم آ گئے ہیں لے جانے کے لیے۔ یعقوب ہمارے والد کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور جدی پشتی ہمارے ہاں پیغمبری آ رہی، ساری چیزیں بتائی، ڈیٹا بتا دی۔ یوسف علیہ السلام اچھی طرح پہچان کر بات کو چھپا رہے، اشارتاً بھی نہیں بتاتے۔ سامان تیار کر دیا اس کے لیے، اور سامان میں اجازت ایسی تھی، قانون یہ بنایا گیا تھا کہ ملک مصر کے اندر جو خریدار آئے اس کو تو دے دیا جائے، چاہے وہ 2 اونٹ مانگتا ہو، 3 اونٹوں کا بوجھ مانگتا ہو، دے دیا جائے۔ لیکن جو باہر سے آئے ہیں دور سے، ان کو صرف 1 اونٹ غلہ لینے کی اجازت ہے، صرف 1 اونٹ۔ یہ باہر سے آئے تھے، ان کو بوجھ بھر کر دے دیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا جو پیسہ تھا وہ دے دیا، لینے کے بعد یہ پیسہ ان کے سامان میں رکھ دیا، وہ جو غلہ نہیں تھا اسی میں رکھ دیا، اب ان کو تو پتہ نہیں۔ ساتھ یہ کہا کہ آئندہ اگر تم آگے ہو نا، وہ جو بنیامین بھائی تمہارا ہے اس کو بھی لے آؤ، ایک بوجھ اس کا بھی دے دوں گا۔ انہوں نے اس بار بھی کہا تھا کہ ہم 10 بھائی تو آ چکے ہیں، 11واں آیا نہیں ہے، اس کا بوجھ بھی ہمیں دے دو۔ پیسے ہم دے دیتے لیکن اس کے حساب سے بھی دے دو۔ اس نے کہا نہیں، اس کا تب دیں گے جب وہ آئے گا، بس جو حاضر ہے اس کو دیں گے، یہاں کا قانون ہی ہے۔ تم اس کو لے آؤ آئندہ، میں اس کو بھی دے دوں گا، تمہیں بھی دے دوں گا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ آئندہ اگر تم اس کو نہ لائے اور خود آ گئے، نہ تمہیں ملے گا اور نہ میں تمہیں اپنا قریب کروں گا، میرے قریب پھرنا ہے۔ یہ بات بھی بتا دی، رخصت کر کے بھیج دیا۔ جا کر گھر پہنچے، باپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ابا جی بڑا زبردست بادشاہ ہے مصر کا، ہمارے ساتھ رویہ جداگانہ رکھا ہے عام پبلک سے۔ اس جداگانہ رویے کی وجہ سے ہمیں اور خوشی ہو گئی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ تو ہم تمہیں اس بھائی کا حصہ بھی دے دیں گے، تو آپ یہ بھائی ہمارا بھیج دیں، اور یہ اب بات آپ مان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تم پر اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں کر سکتا، ایک بات میرے ساتھ تم نے نقصان کیا ہے، دوبارہ نقصان تم کر لو گے۔ انہوں نے کہہ بھی دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت بھی کہا تھا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بنیامین کو لے جاتے وقت بھی کہہ رہے، لیکن باپ کو اعتماد نہیں آ رہا، جو ایک بار کہیں سے ڈس آ جائے تو دوبارہ اس جگہ کے قریب نہ جائے۔ بہرحال انہوں نے بڑا مجبور کر دیا جی کہ غلے کی مجبوری بہت زیادہ ہے، کسی اور طرف سے ملتی نہیں ہے، وہیں سے ملے گی تو ہم زیادہ لائیں گے، ہمارے اہل و عیال بھی زیادہ ہیں، اور فاقے کا زمانہ ہے۔ باپ نے اس فاقے کی مجبوری کی وجہ سے اجازت دے دی، چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ غلہ نہ ملے تو بھوک سے مرنے کا احتمال ہے، لہٰذا موت سے بچانے کی خاطر غلہ کمانا بھی فرض ہے، تو اس فرض کو پورا کرنے کے لیے میں اللہ پر اعتماد کر کے بھیج دیتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ بات کہہ دی، سامان جب کھول دیا، سامان کھولنے کے بعد پیسہ پڑا ہوا،
اس کے بعد اور زیادہ خوش ہو گئے، رنگ ایک دم جو ہے نا کشادہ ہو گیا، اور کہا ابا جی دیکھیں یہ تو ایک اور فائدہ ہو گیا کہ پیسے بھی دیے واپس، یا تو بھولے سے پیسے دیے ہیں پھر واپس کرنا پڑتا ہے، اور یا بھولے سے نہیں دیے قصدن دیے، تو کتنا مہربان آدمی ہے۔ اندازہ جب لگا لیا، سب نے تلاشی کر دی تو ہر ایک کی بوری میں پیسے پڑے ہوئے تھے، تو کہا یہ مہربانی ہے، بھولے نہیں، اگر بھولتے تو ایک میں رکھتے، سب میں رکھے ہیں تو یہ مہربانی ہے۔ لہٰذا اب تو بات پکی ہو گئی کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج، باپ نے بھائی کو بھیجا ان کے ساتھ، اور حفاظت کی وصیت خوب کر دی۔ وہ بیچ میں آ رہی ہے بات مختلف انداز سے۔ راستے میں جاتے جاتے بنیامین کے ساتھ ان کا رویہ پھر ذرا تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، لیکن ڈر کے مارے کہ ابا جی کو پہلے تکلیف دی ہے، اب اس کی وجہ سے پتہ چلے گا نقصان ہوگا، تکلیف دیں گے، تو اتنا ظلم اپنے والد کے ساتھ ٹھیک نہیں، لیکن رویہ مناسب نہیں، دیکھنا، نظریں، اسی طرح پوچھنا، یہ چیزیں مناسب انداز سے نہیں تھی۔ ادھر جا کر یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ذرا زیادہ کچھ پروٹوکول کر دیا اچھے انداز سے، اور اس کا تھوڑا اکرام بھی زیادہ کر دیا۔ بھائی کو ذرا تھوڑا سا خلوت میں لے جا کر کہا تم بنیامین ہو میں یوسف ہوں، اب غمگین نہ ہونا، میں تمہارے یہ آروپنی کی اسکیم بناتا ہوں، ترتیب بناتا ہوں کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے، تم رک جاؤ، لیکن پریشان نہ ہو۔ یہ بات معلوم ہو گئی بنیامین کو، بنیامین چھوٹا تھا، یوسف بڑے تھے، اس واقعے کو اسی طرح لے لیا۔ بعد میں جب سامان تولنے لگے اور تول کر ڈالنے لگے، بنیامین کا بھی سامان ان کو کہ وہ لادا جا رہا ہے، ذرا تھوڑے ہٹ گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ یہ جو میرا خصوصی پانی پینے کے لیے پیالہ ہے، یہ سونے کا یا چاندی کا، اس پیالے کو تم بنیامین کے بوجھ میں رکھ دو، اس کے بوجھ میں رکھ دو، بس اتنا ہی۔ یہ چھپا ہوا رکھا تھا۔ جب جانے لگے تو کہا اے لوگ تم تو جھوٹے چور معلوم ہوتے ہو، ہمارا بادشاہ جو تھا اس کا ایک پیالہ تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں، ہمارے باپ دادے پیغمبر گزرے ہیں، چور ہم نہیں۔ کہا بس تلاشی کا حق ہے ہمارا، تمہارے قانون میں کیا ہے چور کی سزا؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبروں کے قانون میں یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یا جس کے مال میں چوری مل گئی وہ غلام بنے گا، 1 سال وہ اس کا غلام بنے گا۔ ہاں بس تمہارا قانون تم پر لاگو ہے، ہمارے یہاں کا قانون سخت ہے۔ وہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ اس آدمی کو غلام تو نہیں بنایا جائے گا، لیکن 2 گنا چھٹی لی جائے گی اور مارا جائے گا۔ تو ہم مارتے بھی نہیں ہیں اور 2 گنا چھٹی بھی نہیں لیتے، مصر کا قانون یہ ہے، تمہارا قانون تم پر لاگو کرتے ہیں، تلاشی ہم کریں گے۔ کہا کرو۔ سب مطمئن تھے کہ ان 10 کے مال میں تو کچھ نہیں تھا، چوری کی نہیں ہے، 11ویں میں رکھا گیا۔ تلاشی بڑوں سے شروع ہو گئی، ہوتے ہوتے آخر میں بنیامین پہ پہنچے، وہاں مال مل گئی، سب سر نیچے کر دیے کہ ہمارے ہاں چوری پکڑی گئی۔ مروت والے تو پھر بھی تھے، خیر پھر یہ کہا بنیامین کو کہ تم وہی آدمی ہو نا، یہ تم راحیل کی اولاد ہی ٹھیک نہیں ہو، تمہارا بھائی یوسف اور تم دونوں راحیل کی اولاد ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ تمہارے ہاں سے اٹھتا ہے، دیکھو یہ چوری کا مسئلہ اٹھا ہے۔ وہ تو آگے سے مطمئن ہے میں نے کیا نہیں، لیکن روکے گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا میں تو نہیں جاتا، پہلے ہم نے باپ کو بہت نقصان دیا ہے، اب یہ بھی یہاں رہ گیا ہے، یہ نقصان، میں چلا جاؤں، میں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہودا عقل کا بڑا مضبوط تھا، عمر میں بڑا نہیں تھا، عقل کا بڑا تھا۔ عمر میں روبیل نامی تھا، وہ بڑا تھا، اور یہ یہودا یوسف علیہ السلام کو مختلف موقعوں پہ بچا بھی چکا تھا۔ شروع میں آپ کو یاد ہے یہودا نے کہا میں رکتا ہوں یہاں پر، یا باپ مجھے خود بلائے گا کہ اسی طرح آ جاؤ، یا نہیں بلائے گا تو میں مر جاؤں گا، ادھر ہی قبر بنی، اور یا کسی طرح میں اپنے بھائی بنیامین کو رہا کر کے جاؤں گا۔
یہ بات اس طرح ہو گئی۔ پھر یہ اس بار تو جا نہ سکے، باقی بھائی چلے گئے یا یہودا رہ گیا، اس کے بارے میں آگے سکوت ہے، آگے سکوت ہے کہ یہودا گیا ہے واپس یا نہیں گیا۔ بہرحال اس نے یہ کہا ہے کہ میں رہوں گا ادھر۔ پھر یہ بھائی جب گئے باپ کے پاس تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری اسکیم ہے یہ، لیکن بس صبر جمیل ادھر بھی کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ادھر بھی کہا فصبر جمیل۔ اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے تیسری مرتبہ اپنے بھائی کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے پھر غلہ لے جانے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ کھوٹا سا پیسہ ہی آپ لے لے ہمیں دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہو، بڑی زیادتی تم لوگوں نے کی ہے لیکن میں تمہیں آج ملامت نہیں کرتا، اللہ نے احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مخلصین اور متقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے رکھتا ہے۔ میں نے تقوی اور صبر کو انہ من یتق ویصبر، تقوی اور صبر کو لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرا بدلہ ضائع نہیں کیا، مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مملکت عطا کر دی۔ ایسا وقت بھی تھا کہ تم وہاں مجھے مظلومانہ انداز میں گویا کنویں میں گرا رہے تھے، کرتا اتار دیا، ابراہیمی کرتا تھا، اور مجھے ننگا کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور میں کہتا تھا کہ مجھے ننگا نہ کرو، تم نے کر دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے تم نے میرے سامنے لا کر یہاں پر بٹھا دیا ہے، اور تمہاری قسم پرسی اور تمہارے ساتھ وہ چوری کا معاملہ بھی ہو گیا۔ کسی وقت تم مجھے کیا کہتے تھے اور آج تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دنیا کی گردشیں کچھ عجیب ہوتی ہیں، آج کا ظالم کل کا قیدی بن جاتا ہے، کل کا کیا بن جاتا ہے؟ قیدی بن جاتا ہے۔ یہ 3 بار آنے جانے کا ثبوت، اب آپ دیکھیں گے موقع موقع پہ کہ 3 بار کب ہوا۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے 10، یہ پہلا سفر ہے غلہ لے جانے کے لیے۔ فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام پہ داخل ہو گئے۔ فعرفہم، بس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ تغیر اتنا آیا نہیں تھا۔ وہ جوانی کی ابتدا سے انتہا تھی یا جوانی کی ابتدا سے بڑھاپے کی ابتدا تھی، اور اس میں اتنا تغیر نہیں آتا۔ وہم لہ منکرون، اور یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو اوپرا سمجھ رہے تھے، اجنبی، انہوں نے اس کو نہیں جانا۔ کیوں کہ لڑکے تھے جب جدا ہوئے تھے، اور اب کیا بن گئے؟ مضبوط جوان بن گئے، مضبوط جوان بن گئے۔ کچھ حضرات تو لکھتے ہیں میں نے جہاں دیکھا ہے 40 سال گزر گئے تھے اس درمیان میں، تو 47 سال ہو جائیں گے یا 57 سال ہو جائیں گے، 47 ہو جائیں گے یا کتنے ہو جائیں گے؟ 17 سال کے تھے تو 57 سال ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی، یہ جوان ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بڑھاپا کبھی کسی 100 سال کے بعد آتا تھا، اس سے پہلے بڑھاپا نہیں آتا۔ ولما جہزہم، پھر یہ گئے وہاں پر اور اپنی ساری ترتیب رکھی، اور یوسف علیہ السلام نے اکرام ان کا باقی پبلک سے ذرا زیادہ کر دیا۔ ولما جہزہم، اور جب تیار کر دیا ان کو، بجہازہم، سامان ان کا، جہاز سامان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو خاتون ہے اس کی شادی ہوتی ہے، ساتھ لے جاتے ہیں جہیز، وہی جہاز اور جہیز جہاز سے بنا ہے۔ جہاز کا معنی تیاری ہے، تجہیز و تکفین، تکفین کفنانا، اور تجہیز کا معنی مردے کو تیار کرنا، اگلے جہان میں بھیجنے کی خاطر تیار کرنا۔ قال، کہا ایتونی باخل، لے آؤ تم اپنے ساتھ بھائی، اخل لکم، جو تمہارا بھائی ہے، من ابیکم، من ابیکم اس لیے کہا اللہ بھائی، الا ترون، دیکھتے نہیں تم، انی اوفی الکیل، کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں مہمانوں کا بہت اکرام کرتا ہوں۔ انزل ینزل، انزالا کا معنی اتار دینا، میں مہمانوں کو اچھے طریقے سے اتارتا ہوں، میں مہمانوں کو اچھے طریقے سے اتارنے والوں میں سے ہوں، مرحبا بھی کہہ دیتا ہوں، اتر جاؤ، کھانے پینے کا بھی پوچھتا ہوں وغیرہ۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، بس اگر تم نہ لاؤ اس بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تمہیں تمہارا کیل بھی نہیں ملے گا۔ بھرتی، کیل بھرتی کو بھی کہتے ہیں، اور ناپ، یعنی تم میں سے ایک کا ناپ دوبارہ پھر نہیں ملے گا اگر بھائی کو نہ لائے اور خود آ گئے۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب مت آؤ، تمہیں غلہ نہیں ملے گا
نہ اس کا ملے گا نہ تمہیں ملے گا، میرے قریب بھی نہ ہو۔ یہ باتیں اس لیے کر دی کہ یہ کسی طرح دوبارہ آ جائے، نہیں سمجھے؟ یہ اس لیے کر دی کہ کسی طرح دوبارہ آ جائے۔ مثلا اکرام کیا، یہ باعث ہے دوبارہ آنے کا۔ پیسے واپس بیچ دیے، سامان میں رکھے، تو یہ باعث ہے واپس آنے کا۔ واپس آنے کا یہ باعث بھی ہے کہ وہ سمجھے بھائی یہ پیسہ غلطی سے رہ گیا تو یہ پہنچائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آنے کا باعث بن جائے کہ بادشاہ بڑا مہربان ہے، جب ہمیں غلہ سمیت قیمت کے واپس کر دیا تو یہ تو بہت اچھا آدمی، لہٰذا ہمیں جانا چاہیے۔ یہ باعث پیدا کر رہے ہیں دوبارہ لے جانے کے لیے۔ ایک باعث کون سا ہوا؟ اچھے اخلاق، دوسرا باعث کیا ہوا؟ پیسے، تیسرا باعث یہ ہوا کہ آئندہ غلہ زیادہ ملے گا، بھائی کا ایک بوجھ اور مل جائے گا۔ یہ تین باعث پیدا کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ لائیں، یہ باعث پیدا کرنا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ہم یہ مراد پوری کریں گے اس کے بارے میں اس کے والد محترم سے، اس کے والد محترم سے ہم یہ مراد پوری کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا مراودہ کسے کہتے ہیں؟ مراد پوری کرنا۔ اس کا معنی منازعہ بھی آ جاتا ہے اور اس کا معنی مخادعہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ مراد پوری کرنے کے لیے کبھی کبھی منازعات کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی مخادعات کرنا پڑتا ہے، جیسے زلیخا نے کیا تھا۔ ادھر بھی وراودت التی، ادھر بھی سنراود، باب تو ایک ہی، فعل بھی ایک ہے، صحیح ایک جیسا۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، بہرحال ہم کوشش کریں گے، لیکن بادشاہ سے کہا اِنَّا لَفَاعِلُونَ، بے شک ہم اس کو کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ باپ سے بات کریں گے اور امید ہے کہ وہ مانے گا تو نہیں، لیکن ہم کسی طرح زور لگا کر منوائیں گے تو وہ آ جائے گا۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، بے شک ہم اس کو کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے دل نے مان لیا ہے کہ بنیامین کو لانا۔ جب ہمارے دل نے مانا ہے تو پھر منت سماجت کر کر کی لے آئیں گے۔ وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام